انڈیپینڈنٹ مسلم شریعت کورٹ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں اس صورت میں جب مجھے ثبوت دکھا دیے جائیں. دس نیور ہیپن. اب یہ وہ ٹائم آ چکا تھا. اف پاکستان ہیڈ ناٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو سائڈ ود دی امریکنس, امریکہ اس وقت ایک بدمست ہاتھی کی طرح پریکٹیکلی ہر چیز کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا تھا. اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان کو پہلے ٹارگٹ سلیکشن کے طور پہ لیا جائے, ڈیفینیٹلی دا پینک گرپڈ اسلام آباد, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو ڈیسیشنز لیے گئے اس میں بہت شدید غلطیاں بھی تھیں, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ ان ریٹروسپیکٹ کہ جو اس وقت لوگوں نے فیصلے کیے اس کی ایک لاجک سمجھ میں آتی تھی. پہلی بات, اس کی ایک وجہ اور بھی تھی, اور یہ سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیسیشن کو لینے کی, اور جس میں پاکستان میں غصہ بھی آ گیا پاکستان کے فورن سیکورٹی پلانرز میں, وہ یہ کہ جب افغانستان پر حملہ یقین ہو گیا کہ ہونے والا ہے, اس سے کچھ پہلے اسامہ بن لادن نے ایک انٹرویو ریلیز کیا جس میں اس نے کہا کہ میرے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ ہتھیار کہاں سے آئے تھے. یہ بہت ایک فیمس انٹرویو ہے. اس انٹرویو کی وجہ سے لٹرلی پاکستان پر قیامت برپا ہو گئی. یعنی یہ اس وقت کنفرم کر دیا اس ایلیگیشن کو آلموسٹ, جو کہ زائنسٹ پاکستان کے خلاف لگا رہے تھے کہ پاکستان نے اپنے ویپنز القاعدہ کو دے دیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کو پروپیگیٹ کرنے والے بھی زائنسٹ کنیکشنز تھے. ناؤ آن ون ہینڈ Osama was giving interview to Zionist connections. It was very obvious that what Osama wanted at that time was کہ یہ اٹیک جو افغانستان پر آ رہا ہے اس کو پاکستان پر بھی لے لیا جائے, یا ڈائیورٹ کیا جائے یا پاکستان کے ساتھ اس کو لے لیا جائے. And this was a dangerous move for Pakistan's integrity and security. اس چیز نے ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھڑکا دیا. اور جو ڈیسیشنز لیے گئے اس کے بعد, کہ پہلے جو کسی حد تک ہم کوشش کر رہے تھے کہ طالبان کو انگیج کیا جائے, نیگوشیٹ کیا جائے, آلموسٹ ایوری تھنگ بروک ڈاؤن آفٹر دیز ایونٹس دیٹ ٹوک پلیس, اور پاکستان سائڈڈ ود دی امریکنس ان دس وار. لیکن اس میں بھی کچھ جو منیمم کنڈیشن جو اس وقت لگائی جا سکی, ایک یہ تھی کہ پاکستانی فورسز افغانستان میں نہیں جائیں گی, اور دوسرا یہ کہ پاکستان ول آپریٹ اونلی ان اٹس اون ایریا اینڈ US فورسز ول ناٹ ڈو ایکشنز ان پاکستان, اور صرف US کو لاجسٹکس اور بیسس سپورٹ دی جائے گی. سو دس واز دی کنڈیشن ڈن. What in your opinion are the classical mistakes that Pakistan did while siding with America? جی, اب ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. پاکستان نے اس وقت جو جلد بازی میں اور پینک میں غلطیاں کی, مثال کے طور پر آپ نے جب امریکہ کے ساتھ انگیج کیا اس وار میں, تو آپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ آپ نے وار آن ٹیرر کی, ٹیررزم کی ڈیفینیشن نہیں دی. یو ڈڈ ناٹ ڈیفائن واٹ ٹیررزم از. دیکھیے, یو ہیڈ ٹو اگری ٹو اے ٹرم, واٹ آر یو فائٹنگ اگینسٹ. آپ اپنے آپ کو فرنٹ لائن اسٹیٹ تو کہتے ہیں, لیکن کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اینمی ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ. آپ طالبان کسی بھی ڈیفینیشن سے ٹیررسٹ نہیں تھے, لیکن ہم نے جب ایک آپریشن کرنا شروع کیا تو طالبان اور القاعدہ میں ہم نے قطعاً فرق نہیں کیا. So they all fell in one category. They all fell in one major mistake. Number 2, ہم نے امریکہ کے ساتھ ٹرمز آف انگیجمنٹ ڈسکس نہیں کی. ٹرمز آف انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ ہماری شرائط کیا ہوں گی, کتنا کام ہم کریں گے, کتنا نہیں کریں گے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. لہٰذا اس کی بات ہے اوپن اینڈیڈ ریلیشن شپ, جس میں جو وہ چاہتے تھے ہم پہ سختیاں کرتے تھے. We did not set any boundaries. We did not set any boundaries. یہ دوسری غلطی تھی. تیسری غلطی جو شاید سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ کہ فیصلہ پارلیمنٹ نہیں کیا تھا. اس فیصلے کو پارلیمنٹ کی طرف بھیجا جاتا تو حکومت پر بوجھ تقسیم ہو جاتا. فیصلہ حکومت, کیبنٹ, ایک پر لوگوں نے لیا, اور اس کی وجہ سے ایک سیریس پرابلم یہ آئی کہ بعد میں نیشن واز ناٹ آن بورڈ. ایک کرائسس ہو گیا, ایک ملک کے اندر شدید اختلاف جو چلا, جو آج تک چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیسیژن واز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ, ناٹ بائی دا پارلیمنٹ, ناٹ بائی دا پیپل. یہ تیسری غلطی. What do you mean when you say government? The government, I mean government of that time. The government was obviously. So doesn't Parliament cabinet is part of the whole? The Parliament government? was not brought on board. It was a cabinet decision. It was Prime Minister, President, whatever. So it was isolated. It was an isolated decision. The nation was not on board. It was a unilateral decision. But one can understand this in retrospect now. Because time itna kam tha, the pressures which were there. اگر انہوں نے اس میں غلطیاں کی ہیں تو وہ غلطیاں انڈو کی جا سکتی ہیں ابھی بھی. Damage was done, agreed. Very serious damage has been done to Pakistan. اور اب ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ what were the US objectives. Why did US decide to go into Afghanistan? یعنی پہلے وہ جو why Afghanistan? This is a very important question to understand. دیکھیے, اگر آپ ایشیا وسطی کا اور پاکستان, ایران, افغانستان پورے ریجن کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے, افغانستان کہاں پلیس ہوتا ہے؟ افغانستان از دا سینٹر. ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف ترکمانستان ہے, ایک طرف سینٹرل ایشیا ہے, ایک طرف چائنا ہے. It holds a very strategic position. It holds a very strategic position. جو US فورن پالیسی آبجیکٹیوز ہم نے پہلے ڈیفائن کیے ہیں,
جس میں ایک آبجیکٹو یہ کنٹرولنگ آف فیول ایسٹس اینڈ فیول پائپ لائنس، وہ ترکمانستان سے نیچے آنا. جب طالبان نے ان کو پائپ لائن روٹ دینے سے انکار کر دیا اور یونیکال نے ان سے کہا کہ رجیم چینج کی ضرورت ہے، تو پہلے افغانستان بیکیم اے ویری اسٹریٹجک آبجیکٹو. اس کی صفائی ضروری تھی تاکہ یہاں پہ 440 کلومیٹر ان کو افغانستان کے چاہیے جو یہ لینا چاہتے تھے اس میں سے. دیٹ واز پارٹ 1. نمبر 2، ایک چیز جو بہت زیادہ ان کو پرابلم کر رہی تھی کہ ایران کے خلاف اگر یہ آپریشنز کرنا چاہتے چونکہ ایران واز اے فیوچر ٹارگیٹ، تو اس کے لیے ایران کی پشت پہ پہنچنا ان کے لیے بہت ضروری تھا. نمبر 3، یہاں سے رہ کر یہ چائنا کی سافٹ بیلی، یعنی اس کے وہ مسلمان علاقے جہاں چائنا میں پہلے ہی پرابلم ہو رہی ہے، ان تک ایکسس کر سکتے تھے اور وہاں بغاوتیں برپا کر سکتے تھے. تو ان کا بیس کیمپ بن رہا تھا. نمبر 4، یہ سینٹرل ایشیا کی سافٹ بیلی میں آتے تھے، یہاں سے یہ سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس ایک اچھا ایکسس روٹ مل رہا تھا. نمبر 5، یہ پاکستان سے یہاں پاکستان میں براہ راست مداخلت کر سکتے تھے جہاں یہ کرنا چاہتے تھے. اور پاکستان کے جو 2 میجر آبجیکٹو، بلوچستان میں یہ مداخلت کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں جب تک کہ پاکستان کی ریاست اپنی جگہ پر قائم ہے اس وقت تک پاکستان اور چین کے تعلقات ٹھیک ہی رہیں گے انشاءاللہ. I think we should hold that thought right there. Let's go on a break and we'll see you right after the break. Welcome back to Brass Tacks. Let's continue where we left. دیکھیے، گوادر کی پورٹ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر بنائی ہے اور یہ چائنیز استعمال کے لیے. گوادر کی پورٹ بنانے کا مقصد چائنیز یہ تھا کہ آپ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ چائنیز واٹر ویز جو ہیں ان کو امریکہ انٹرڈکٹ کر کے ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے. گوادر کی پورٹ کا فائدہ چائنیز کو یہ تھا کہ یہاں سے لینڈ روٹ کے ذریعے شاہراہ قراقرم کے ذریعے چائنیز سامان پاکستان اس پورٹ سمندری پورٹ تک پہنچ سکتا ہے اور چائنا کو ایک آلٹرنیٹ کوریڈور مل جائے گا کہ جہاں سے چائنا سروائیو کر سکے. ناؤ دوسرا، پاکستان ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن بلڈ کر رہا تھا. پاکستان نے ایران سے بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کیے تھے. تو بلوچستان میں انٹرفیئرنس امریکن اسٹریٹجک آبجیکٹوز کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. وہ اس لیے کہ اس کے ذریعے بلوچستان میں جب فساد برپا ہوگا تو یہ گیس پائپ لائن ایران اور پاکستان ڈسٹرب ہوتی ہے. اور دوسرا یہ چائنا کو جو چائنیز پلیئرز چائنیز شپس یا چائنیز ٹریڈنگ جو گوادر سے ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی یو نوٹ کہ چائنیز کو بلوچستان میں اٹیک کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ بلوچستان میں بہت زیادہ آئل اینڈ رچ ایریا ہے، یہ آلموسٹ لائک سعودی عربیہ. لیکن اس کو اس وقت یہ منع کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ یہاں پر کسی قسم کی ایکسپلوریشن نہ ہو سکے. لہٰذا بلوچستان لبریشن آرمی کے جو ایسٹس ہیں انہی کے علاقوں میں، خاص طور پہ کولو اور ناردرن بلوچستان میں، تو فی الحال آل آف دیم آر انڈر فورس میجور، یعنی وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. ہر کچھ دن بعد ہم سننے میں آتا ہے کہ گیس پائپ لائن has been blown up, something or the other happens. So اور دوسری طرف جو ایک پشتون سب نیشنلسٹ پلیئرز تھے، ایک بہت دلچسپ بات جو یہاں پہ نوٹ کرنے کی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، جو بہت دلچسپ بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیے سوویت یونین جب اس علاقے میں آپریٹ کرتا تھا، جب وہ افغانستان میں موجود تھا، تو 2 بڑے ایسٹس ان کے ہوا کرتے تھے. ایک پشتونز تھے جو پختونستان بنانے کی بات کرتے تھے، سب نیشنلسٹ ان کو کہتے ہیں، جو پاکستان توڑ کے ایک الگ سیپریٹسٹ موومنٹ بنانا چاہتے ہیں. اور دوسرے بلوچ